بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، قندیل نورانی شہباز لامکانی غوث سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمہ اللہ تعالی کے یوم وصال کی مناسبت سے آج ہماری گفتگو حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی کے احوال زندگی سے متعلق ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان کو فردوس کے بالا خانوں میں بلند مقام عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو ان کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے امت مسلمہ کو بڑے عظیم رجال عطا کیے ہیں اور ہر دور میں دین متین کی نگہبانی کے لیے رب ذوالجلال نے اسی امت کے اندر سے بندوبست فرمایا ہے۔ جس وقت اندلس میں مسلم حکومت کا معاذ اللہ خاتمہ کیا جا رہا تھا، ادھر مصر میں قرامطہ کا قبضہ ہو چکا تھا، عراق میں حسن بن صبا کی تنظیم غارت گری اور لوٹ مار کے لیے منظم ہو چکی تھی، مسلم امہ کی صورتحال ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے میں خالق کائنات جل جلالہ نے جیلان میں ایک انسان کو پیدا کیا کہ جنہوں نے اس دین متین کو ایک نئی زندگی عطا کی اور آج تک ان کا ذکر کرتے ہوئے انہیں محی الدین کہا جاتا ہے۔ وہ ذات گرامی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کی ذات گرامی ہے کہ جو 470 ہجری میں جیلان میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد ان کی زندگی کے جو روشن ادوار ہیں وہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب
بن گئے اور آج تک وہ روشنی ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی کی ولادت کے تھوڑا عرصہ بعد ہی آپ کے والد گرامی حضرت ابو سہل رحمہ اللہ تعالی کا وصال ہو گیا۔ تو اس طرح آپ نے بچپن میں یتیمی کا جو ایک دکھ تھا اسے بھی برداشت کیا، اپنے دادا جان حضرت عبداللہ رحمہ اللہ تعالی کی کفالت میں رہے، اور بالکل جو بچپن کا زمانہ تھا اس سے ہی آپ کی ولایت کی نشانیوں کو دیکھا جا رہا تھا کہ ماہ رمضان المبارک میں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا دن کے وقت اپنی والدہ کا دودھ نہ پینا یہ ان کی ولادت کی بہت بڑی گواہی تھی۔ اور پھر جس وقت چلنے پھرنے کے قابل ہوئے اور چونکہ آپ کے والد محترم کی زرعی زمین بھی تھی، اور ایک دن جس وقت اس میں بیل جوتنے لگے تو ان کی طرف سے بھی یہ آواز آئی، اِنَّكَ لَمْ تُخْلَقْ لِأَن تَكُونَ فَلَّاحًا، کہ تجھے کسان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف امور کو جب دیکھا تو بالآخر آپ نے مزید عظمت کے حصول کے لیے علوم دینیہ کی تحصیل کا ارادہ کر لیا اور اپنی والدہ محترمہ سے علم کے حصول کے لیے اجازت مانگی۔ اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے عرب دنیا میں بغداد شریف کا بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا، اور علم و حکمت کے کئی سمندر وہاں موجزن تھے، لہذا حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شریف جانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی والدہ محترمہ سے اس کی اجازت مانگی۔ آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ بنت سید عبداللہ الصومی بہت صالحہ اور عابدہ خاتون تھیں۔ انہوں نے جس وقت اپنے عظیم فرزند کا یہ ارادہ دیکھا تو دل میں محبت جو موجود تھی اور پھر علم و حکمت کے لحاظ سے جو تقاضے بھی سمجھتی تھیں، زبان سے کچھ اظہار نہ کر سکیں مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کافی دیر تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و رحمہ اللہ تعالی، یعنی جو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کی والدہ محترمہ ہے، روتی رہیں۔ صورتحال کچھ ایسی تھی کہ وہ اپنی عمر کے اس حصہ میں تھیں کہ جس سے انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر آج بیٹے کو بغداد شریف بھیجوں گی تو یہ لمحہ میرے دیدار کا آخری لمحہ ہوگا، کیونکہ ان کے واپس آنے تک یا اس کے بعد کبھی ایسا موقع نہیں ملے گا کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھ سکوں۔ کیونکہ صحیح روایات کے مطابق ام الخیر فاطمہ رحمہ اللہ تعالی کا عمر جو تھی، جب حضرت غوث پاک کا ان کے ہاں تولد ہوا تو ان کی عمر مبارک 60 سال تھی، یعنی بالکل بڑھاپے میں حضرت غوث پاک کی ولادت ان کے ہاں ہوئی، اور اب عمر مبارک حضرت غوث پاک کی 18 سال ہو چکی تھی۔ تو اس کے مطابق آپ کی والدہ محترمہ کی عمر جو ہے وہ پھر 78 سال کے قریب تھی۔ تو وہ بوڑھی ماں رونے لگیں، اور یہ بھی احساس تھا کہ ان کے والد محترم پہلے ہی ان کا وصال ہو چکا ہے، اور پھر یہ بھی تھا کہ بغداد اس وقت کا سب سے مہنگا ترین شہر تھا کہ اخراجات
میرا بیٹا وہاں پر کیسے پورے کرے گا. یعنی بغداد کے بارے میں اس وقت یہ مقولہ مشہور تھا کہ لو داخل بہا قارون حلت علیہ صدقہ، کہ اگر بغداد شریف میں قارون بھی چلا جائے تو اس کو بھی زکوٰۃ لگ جائے گی. یعنی وہاں کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں وہاں رہنے کے کہ قارون جیسا بندہ بھی بغداد رہنے لگے تو وہ بھی اتنا غریب ہو جاتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے، اس کے لیے صدقہ لینا جائز ہو جاتا. تو آپ کی والدہ محترمہ کافی دیر تک روتی رہیں، اور پھر یہ ذہن میں موجود تھا کہ بیٹے کا ارادہ نیکی کا ہے اور یہ ایک منتخب انسان ہے. آپ نے روتے روتے اپنے بیٹے کو اجازت دی اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تیاری کے لیے مصروف ہو گئی. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم سے جو ترکہ ملا تھا وہ مجموعی طور پر 80 دینار کا تھا. اور چونکہ آپ کے ایک دوسرے بھائی بھی تھے تو پہلے تو والدہ نے یہ چاہا کہ یہ 80 دینار ہے تو یہ سارے میں ان کو دے دوں تاکہ یہ اپنا جتنے دن اخراجات وہاں چلا سکتے ہیں چلا سکیں. لیکن پھر شرعی اصول کے مطابق کہا کہ دوسرے بھائی کا بھی حصہ تو پھر 40 دینار تقسیم کر دیے. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو 40 دینار دیے اور پھر نصیحتیں کیں اور اپنے عظیم فرزند کو راہ علم میں ہمیشہ کے لیے روانہ کر دیا. 488 ہجری کا زمانہ تھا جب حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کی عمر میں، ابھی داڑھی مبارک پوری نہیں آئی تھی، کہ آپ نے بغداد شریف کے لیے سفر شروع کیا. اس میں عام کتابوں کے اندر ایک واقعہ ذکر ہے، لیکن حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور آپ کے حالات سے متعلق جو پرانے ماخذ ہیں ان میں یہ موجود ہے کہ والدہ محترمہ نے وہ 40 دینار دیے تو ان کو حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی کے کرتے میں اس مقام پہ رکھا جہاں عمومی طور پر لوگوں کی نگاہیں نہیں پڑتی. چونکہ لوٹ مار کا زمانہ تھا تو یہ آستین کے نیچے بغل کے ساتھ جیب اندر کی طرف بنائی کہ جس کا منہ اوپر کی طرف تھا کہ اس طرح انسان کھڑا ہو تو وہ رقم بازو اور پہلو کے درمیان محفوظ ہو جائے. عام جو جیبیں جہاں پہ لگائی جاتی ہیں وہاں وہ پیسے نہیں رکھے، لیکن ساتھ یہ وصیت کی کہ میرے بیٹے ایاک وان تکذب، اپنے آپ کو ہمیشہ جھوٹ سے بچانا ہے اور ہمیشہ سچ بولنا ہے. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ قافلہ میں شریک ہو گئے اور قافلہ ہمدان کی طرف چلا اور ہمدان سے پھر بغداد شریف کو پہنچنا تھا. ہمدان تک خیریت سے قافلہ پہنچ گیا، لیکن ہمدان سے جب بغداد شریف کی طرف غوث پاک رحمہ اللہ تعالی کا وہ قافلہ جس میں آپ بھی شریک تھے وہ پہنچا تو رستے میں ڈاکوؤں نے اس کا محاصرہ کر لیا، جو کہ گھوڑوں پہ سوار تھے، اور پورے قافلے کو انہوں نے دائرے میں محاصرہ کر کے کہا کہ تم اپنے ہاتھ اونچے کر دو اور اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دو. اس کے ساتھ انہوں نے ہر ایک کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی اور ہر ایک سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو وہ باہر نکال دو. جس سے بھی پوچھتے تھے وہ یہ کہتا میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جب وہ تلاشی لیتے تھے تو پیسے نکل آتے تھے. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کی عمر ہے اور اس قافلے میں دوسرے لوگوں سے بالکل منفرد ہے. ایک تو چہرے کی چمک وہ تو علیحدہ معاملہ تھا، اس کے علاوہ بھی کوئی رخت سفر ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی تاجر محسوس ہوتے ہیں کہ تجارت کے لیے یہ ہمدان سے بغداد شریف جا رہے ہوں، کچھ خریدنے کے لیے کچھ بیچنے کے لیے. یعنی اس قافلے میں بالکل منفرد حیثیت تھی آپ کی. تو ڈاکوؤں کا ایک باشندہ جو ہر ایک کا انٹرویو کر رہا تھا اور اس کے بعد اس کی بات کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا تھا، وہ حضرت غوث پاک کو ایک مرتبہ چھوڑ کے نکل گیا کہ یہ بالکل تاجر تو محسوس ہی نہیں ہوتے، ان کے پاس کیا ہوگا اور نہ ہی کوئی چیز باندھی ہوئی ہے ساتھ. پھر اس نے فارمیلٹی پوری کرتے کرتے جیسے دوسروں سے پوچھ رہا تھا حل ما کا شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ یہ سوال اس نے حضرت غوث پاک پر بھی کر دیا.
हल मा का शई, क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो आपने कहा नाम माई अरबऊन दीनारा, मेरे पास 40 दीनार है। अब वो हैरान रह गया कि मैं तो सवाल ही नहीं करना चाहता था कि इनके पास कुछ भी नहीं होगा, और दूसरों से करता हूं, वो कहते हमारे पास कुछ नहीं है, और फिर निकल आता है। और इनसे मैं पूछने नहीं चाहता था, पूछ लिया तो जवाब ये देते मेरे पास 40 दीनार है। उसने दोबारा पूछा हल मा का शई, क्या आपके पास कुछ है? तो नाम माई अरबऊन दीनारा, मेरे पास 40 दीनार है। तो वो हैरान रह गया, समझ रहा था कि शायद ये लड़का मजाक करता है और इस्तेजा के तौर पर ऐसा कह रहा। जब आपने दोबारा कहा तो उसने फिर आपको अलहदा कर लिया, और अलहदा करके अपना जो डाकुओं का सिरदार था उसके पास ले गया और कहने लगा कि मैंने सबसे पूछा है, बाकी सब कहते हमारे पास कुछ नहीं, और उनके पास से बहुत कुछ बरामद हुआ। और इनसे मैंने पूछा है कि क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो इन्होंने कहा मेरे पास 40 दीनार है। इन्होंने जो कुछ पास था वो छुपाया नहीं, तो मुझे इस पर हैरत हुई है, तो मैं इसको इस वास्ते तुम्हारे पास ले आया। तो डाकुओं के सरदार ने भी इंटरव्यू किया, तो आपने फिर फरमाया कि हां मेरे पास 40 दीनार है। तो उसने पूछा वो कहां रखे हुए हैं? तो आपने वो बाजू के नीचे बगल के साथ जो जेब थी वहां से 40 दीनार निकाल के दे दिए। तो अब उस डाकुओं के सरदार को तजस्सुस हुआ कि ऐसा तो है नहीं कि इनको पैसों की जरूरत ना हो और ये अपने पैसे बचाना ना चाहते हो। अगर वैसे ही एक इंसान के जो किसी चीज की हिफाजत नहीं करता, अगर ऐसा मामला होता तो फिर जेब नीचे यहां इस मकाम पे क्यों बनती? जेब खास जगह पे बनी है और फिर उसमें पैसे रखे गए हैं। मतलब यह है कि ये पैसों को महफूज करना चाहते हैं, पैसों को डाकुओं से बचाना चाहते हैं और पैसों को चोरों से महफूज रखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ खुद ही बता भी रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि पैसों की इन्हें जरूरत ना हो या बचाने का इरादा ना हो, इरादा बचाने का था, लेकिन इसके बावजूद ये बता क्यों दिया है कि मेरे पास 40 दीनार है? जब छुपाए हुए थे तो छुपाए रखते। ये उसके ज़हन में ख्याल आया तो हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से इसका जवाब पूछा कि आपने उधर तो ऐसी जगह जेब बनवाई है जहां रवाज नहीं जेब बनवाने का, और उसमें पैसे रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ आपने खुद ही बता भी दिया है, इसका सबब क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये दूसरे लोग जो है इनका सफर और अंदाज का है, मेरा सफर और अंदाज का है। ये दुनिया की सफर में जा रहे हैं, मैं दीन के सफर में जा रहा हूं। यानी इनका अंदाज वो दुनिया की मुसाफत का है और मेरा अंदाज दीन की मुसाफत का है। ये दुनिया के लिए जा रहे हैं, मैं दीन के लिए जा रहा हूं, और मुझे मेरी वालिदा मोहतरमा ने ये पढ़ने के लिए खर्च दिया था, और साथ ये मुझे नसीहत की थी कि मैं छुपाने का जितना हक है वो तो छुपा रही हूं कि तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास महफूज रहे, जो शरीयत का तकाजा है वो पूरा कर दिया है। तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, फिर इंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। मैंने छुपाने के लिहाज से छुपा दिया है, लेकिन अगर तुझसे कोई पूछेगा तो वो मामला फिर तुम्हारी जुबान का है। अब उस मौका पर तुमने झूठ नहीं बोलना, और मुझे कहा कि जिंदगी भर झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है। तो मेरी वालिदा की नसीहत मेरे पेश नजर थी, अगरचे मैं अब अजनबी हूं, परदेसी हूं, और कितने साल जाकर मैंने परदेश में रहना है, मगर जिस मकसद के लिए हूं वो है सच का मकसद, और अगर सच तक झूठ के जरिए पहुंचूं तो मेरे सच में बरकत कहां रहेगी? इस वास्ते मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच बोल दिया है कि मेरे पास 40 दीनार है। ये सच बोलने पर मेरी अम्मी की वो वसीयत मुझे सामने आई है जो उन्होंने चलते वक्त मुझे फरमाया था कि जैसा भी माहौल हो जाए, जैसा भी कोई खतरनाक मोड़ आ जाए, मेरे बेटे तुमने झूठ से बचना है और हमेशा सच बोलना है। अब उस सरदार की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने सारे चेलों को बुला लिया और कहने लगा ये कैसा इंसान है कि जिसके एक जुमले से मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। इसको इसकी अम्मी का इतना वो फरमान याद है
کہ اس نے سچ کو ترجیح دی ہے اور جھوٹ کو مسترد کیا ہے. اپنی والدہ کا قول سامنے رکھتے ہوئے اس نے وہ 40 دینار سونے کو جو ہے ان کو ٹھکرا دیا ہے اور اپنی امی کی بات کو سامنے رکھا ہے. تو کہنے لگا ہم کتنے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں رب نے جو پیغام بھیجا ہے ہم کبھی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. یہ انداز ہے اللہ کے ولیوں کا. اس کے نفس گرم میں تاثیر ہے ایسی ہو جاتی ہے خاک چمنستان شرر آمیز. ان کو اللہ نے سوز ایسا بخشا ہے کہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ ابھی بچپن ہے, مگر اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جس وقت ایک قوم میں اللہ کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں جو آ کے بیٹھ جاتا ہے رب ذوالجلال کے دربار میں فرشتے پہنچتے ہیں, اللہ پوچھتا ہے کیسے چھوڑ کے آیا ہے. فرشتوں سے رب پوچھتا ہے چھوڑ کے کیسے آئے تھے تم بندوں کو. وہ کہتے ہیں اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے, تجھے یاد کر رہے تھے, گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے, جنت کا سوال کر رہے تھے, جہنم سے بچنے کی دعا مانگ رہے تھے. تو اللہ فرماتا ہے ان کو کہہ دو میں نے ان کو بخش دیا ہے اور میں نے انہیں جنت دے دی ہے, جہنم سے بچا لیا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں ایک ان میں بڑا ہی بہت زیادہ گنہگار آدمی بیٹھا ہوا ہے جو نیت سے آئی نہیں تھا ویسے گزر رہا تھا تو آ کے بیٹھ گیا, کیا اسے بھی تو نے ساتھ ہی بخش دیا ہے, اسے بھی جنت دی ہے. تو حدیث صحیح میں موجود ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے. اللہ فرماتا ہاں میں نے اسے بھی بخش دیا ہے. ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم, جن کے ساتھ بیٹھا ہے اصل ان کی ویلیو میرے سامنے موجود ہے. یہ ایسی قوم ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا انسان کبھی بدبخت نہیں ہوتا, اس خوش بخت بنا دیے جاتے ہیں. اب ظاہری طور پر بھی کتنا فائدہ ہوا حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا. اس قافلے کو جتنا سامان لوٹا ہوا تھا سارا ڈاکوؤں نے واپس کر دیا, پکی توبہ کر لی. تو یہ آغاز بتا رہا تھا کہ جس طالب علم کے سفر طلب کے اندر اتنی برکتیں ہیں کہ ابھی سے انہوں نے انقلاب برپا کرنا شروع کر دیا ہے. ابھی سے جو پرانے پاپی مجرم اور ڈاکو ہیں ان کے دلوں کے اندر ان کی باتیں اثر کر گئی ہے تو یقیناً وہ اس دین کو زندہ کرنے والے انسان ہوں گے اور محی الدین بنیں گے. حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا فائدہ ڈاکوؤں کو بھی ہوا اور فائدہ ان کو بھی ہوا جو قافلے والے موجود تھے, اور اس سے ان کی روشن زندگی کا جو جلوہ تھا وہ سامنے آ رہا تھا. اور ساتھ ہی اس بات کی وضاحت ہو رہی تھی کہ انہوں نے یتیمی کے عالم میں جس وقت طلب علم کا سفر کیا ہے اور اس وقت کے مشکل حالات سامنے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب مقصود خوشبو لینا ہے تو اگر طریقہ بدبو کا اپنایا جائے تو خوشبو کبھی نہیں ملے گی. جب مقصود نور حاصل کرنا ہے اگر اندھیروں کو معاون بنایا جائے تو نور کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا. تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے سچ بول کر اپنی اس سفر کو شروع کیا اور اس کی برکتیں ظاہر ہونے لگیں, اور اللہ کا فضل ہے آج تک ان کی اس سفر کی برکتیں اس امت میں نظر آ رہی ہے. حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ جب بغداد شریف پہنچے تو یہ زمانہ وہ تھا کہ جب جامعہ نظامیہ بغداد میں امام غزالی اپنا آخری سال مکمل کر کے وہاں سے چلے گئے تھے اور اپنے بھائی احمد غزالی کو چھوڑ گئے تھے. حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے بغداد شریف میں قیام کیا اور تحصیل علم کا کتنا لمبا کورس تھا جس میں علم و حکمت بھی ہے اور تصوف و طریقت بھی ہے. حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے وہ 488 ہجری سے لے کر 621 ہجری تک مسلسل علوم دینیہ حاصل کیے, مجاہدہ کیا, ریاضت بندگی کی, ویرانوں میں رہے, درختوں کے پتے بھی کھائے. علوم دینیہ اور ظاہر و باطن کے لحاظ سے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کمال حاصل کیا. اور وہ جو خرچہ تھا وہ تو چند دنوں کے بعد یعنی ایک معین وقت کے بعد ختم ہو گیا, اور یہ جو سال بنتے ہیں یہ تو ایک طویل سلسلہ تھا. یعنی وہ 488 سے لے کر 521 تک یہ جو درمیان والا لمحہ تھا, اتنا طویل وقت حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے لیے والدہ محترمہ نے پیچھے سے مزید خرچہ بھی کسی آنے والے کو دیا. لیکن چونکہ کوئی مستقل مقام نہ تھا اور کہیں مستقل ڈیرا نہ تھا, کبھی کوئی پیسہ مل جاتا اور کبھی جو لے آیا ڈھونڈ ڈھونڈ کے پھر خود استعمال کر لیتا.
حضرت غوث پاک رحمتullah علیہ کا سلسلہ پتے کھا کے آگے بڑھتا رہا اور بڑی بڑی عجیب صورتحال سے آپ کا گزر ہوا، یہاں تک کہ ایسا موقع بھی آیا کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو گئے ہیں، اور یہاں تک بھی آپ نے اپنے الفاظ میں یہ بیان کیا کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب میرا کفن بھی لوگوں نے تیار کر لیا اور مجھے مردہ سمجھ کے مجھے غسل کے لیے پھٹے پہ لٹا دیا، اور میں تو بھوک کی شدت کی وجہ سے میری یہ حالت تھی، جب غسل دینے لگے تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا، وہ غشی کا دورہ ختم ہو گیا۔ اس طرح کی صورتحال بھی حضرت غوث پاک رحمتullah علیہ نے اس کا سامنا کیا ہے، مگر پھر بھی سفر منزل کا جاری رہا، اور کہتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ ونلت السعد من مولا الموالی، میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ رب ذوالجلال نے مجھے پڑھائی میں ہی قطبیت کا درجہ عطا فرما دیا۔ اب یہ جدائی جو اپنی والدہ سے ہوئی، اس جدائی کا صدمہ بھی ہے جو ہمیشہ کی جدائی تھی، کیونکہ جب 488 میں آئے ہیں تو 561 میں وصال ہوا ہے، تو یہ تقریباً 71 سال انہوں نے یہاں پہ گزارے ہیں، بغداد شریف میں گزارے ہیں، اور پھر آگے دن رات کی مصروفیت، جس وقت 521 سے پڑھانا شروع کیا ہے، آخری لمحے تک پھر کلاسیں جاری رہی ہیں، پھر لوگوں کو کورس کراتے رہے ہیں، یہ سب کچھ برداشت کر کے انہوں نے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام بھیجا کہ مجھے بھی میری ماں کی محبت یاد آتی ہے، اور میری امی کے وہ آنسو میرے سامنے ہیں کہ جب انہوں نے رخصت کرتے وقت آنسو بہائے تھے، مگر مجھے روکا نہیں تھا اور مجھے دین کے رستے پہ لگایا تھا، اور میں نے ان کے آنسوؤں کی قدر کی ہے کہ میں نے ملت کے آنسو پوچھے ہیں، اور میں نے لوگوں کی زندگی میں انقلاب برپا کیا ہے۔ تو حضرت غوث پاک رحمتullah علیہ کا یہ روشن کردار ان کی عظمت کو بھی واضح کرتا ہے، اور امت مسلمہ کے بیٹوں کے لیے ایک روشنی کا سبق بھی عطا فرما رہا ہے۔ والدہ محترمہ کا اتنا رابطہ تھا کہ اگر کوئی شخص وہاں سے جیلان سے بغداد کا مسافر ہوتا تو اسے آپ کا نام بتا کر کچھ پیسے دے دیتی۔ ایک موقع ایسا بھی تھا کہ جس موقع پر حضرت غوث پاک رحمتullah علیہ کہتے ہیں میں نے بغداد شریف میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے چال چلن سے عجمی محسوس ہو رہا تھا، وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، اس نے مجھے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ شریک ہو جائیں، میں نے معذرت کی تو اس نے بار بار اصرار کیا، کہتے جب میں اس کے ساتھ کھانا کھانے کو شریک ہو گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا ایک نوجوان ہے جس کو عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے، کیا تم اس پارسا نوجوان کو جانتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو میرا ہی نام ہے، میں عبد القادر ہوں، جیلان میرا علاقہ ہے۔ تو کہا تم ہو؟ تو پھر میں آیا تھا جیلان سے، تمہاری والدہ محترمہ نے مجھے تمہارے لیے 8 دینار دیے تھے، میں جب بغداد میں پہنچا ہوں تو میرا خرچہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ مجھے کہیں سے کچھ نہیں ملا، یہ کھانا میں نے آپ کے پیسوں سے خریدا ہے، پہلے آپ میرے مہمان تھے، اب میں آپ کا مہمان ہوں، یہ کھانا جو میں کھا رہا ہوں میں تو تمہیں تلاش کر کر کے میں نے کہا کہ وہ ملتے نہیں ہیں اور مجھے ضرورت ہے، میں نے اسی سے کھانا خریدا ہے۔ حضرت غوث پاک رحمتullah علیہ نے اسے کھانا بھی دیا، مزید پیسے بھی دیے، اور یہ فرمایا کہ میرے لیے میری والدہ محترمہ کا یہ محبت کا پیغام کافی ہے۔ یعنی اس انداز میں آپ نے وہ سال مکمل کیے ہیں، اور بالآخر وہ چاند طلوع ہوا کہ حضرت غوث پاک رحمتullah علیہ خود لکھ گئے، اور صدیوں کے سفر نے اس کی صداقت کی مہر لگائی۔ میں جب بغداد شریف میں پڑھتا تھا، اب تو وہ چینج ہو گیا ہے ایریا، بغداد شریف میں حضرت غوث پاک رحمتullah علیہ کا محلہ جس کو باب الشیخ کہا جاتا ہے، اس کے دونوں بڑے گیٹ جو تھے باہر میں، کیونکہ وہ 3-4 ایکڑ کی جگہ ہے جہاں اندر حجرے ہیں، مسجد ہے اور غوث پاک رحمتullah علیہ کا مزار شریف ہے، تو بڑے گیٹوں پر یہ شعر لکھا ہوا تھا جو غوث پاک نے صدیوں پہلے کہا تھا، افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی الافق العلا لا تغربوا، فرمایا ہم سے پہلے لوگوں کے سورج غروب ہو گئے ہیں، پہلے لوگوں کے سورج غروب ہو گئے ہیں، فرمایا شمسنا ہمارا سورج کیسا ہے، ابدا علی الافق العلا لا تغربوا، فرمایا یہ ہمیشہ چمکتا رہے گا، کبھی غروب نہیں ہوگا۔ یہ شعر حضرت غوث پاک رحمتullah علیہ کا
ولیوں کے انداز میں ان کی جو انفرادیت ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے، اور جو مخلوق میں ان کی مقبولیت ہے اس کا اظہار کرتا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا صدیوں کے بعد بھی آج کی تاریخ اس پہ گواہ ہے کہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے انداز ولایت میں کشش کیسی ہے اور مقبولیت کیسی ہے۔ آپ سے پہلے بھی تو بغداد میں ولی تھے اور چوٹی کے ولی تھے، ان کے مزارات پر ہمیں بارہا حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ وہ حضرت معروف کرخی ہیں، حضرت سری سکتی ہیں، حضرت جنید بغدادی ہیں، حضرت داؤد طائی ہیں، حضرت حبیب اجمی ہیں، یہ عظیم اولیاء علیہم الرحمہ کہ جن میں ہر ایک ولیوں کا سردار شمار ہوتا ہے۔ مگر آج اگر کوئی پوچھے کہ بغداد کس کا شہر ہے تو بچہ یہ کہے گا 11ویں والے پیر کا شہر ہے۔ یعنی تعارف جو اس امت میں بغداد کا ہے وہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ہے، تو پتہ چلا سورج اوروں کے غروب ہوئے، ان کا سورج پھر بھی چمک رہا ہے، اور وہ ولایت کو قبولیت تامہ ملی ہے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس انداز میں محنت کی، اتنی کوشش کی۔ اب اتنے سال کون ریاضت میں گزارتا ہے، یعنی جنگلوں ویرانوں میں رہ کر، اور پھر دوسری طرف جو ہے علوم دینیا کی تحصیل کے لحاظ سے اتنی مشقت، اس انداز میں محنت، اور پھر جب بھی کہیں بے ہوش ہو کے گرے ہیں بھوک کے مسئلے پر یا زمانے کی آفات پر، تو زبان پر پھر یہ آیا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ ایک تنگی آتی ہے اس کے بعد آسانی آ جاتی ہے۔ اور رب ذوالجلال نے یہ یہاں پر پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان مصیبتیں برداشت کرے اور اس کے بعد اسے آسانیاں نہ ملے۔ تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے گئے، مشقت برداشت کی، اور آسانیوں کی خبر اپنے آپ کو خود دیتے گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے پھر جس وقت تقریباً 30-33 سال تک پڑھایا، اور 33 سال میں آپ نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ ہر سال میں آپ کے دارالعلوم سے 3000 علماء کرام فارغ التحصیل ہوتے رہے، اور تقریباً 1 لاکھ شاگرد حضرت غوث پاک نے تیار کر دیے کہ جنہوں نے دنیا میں پھیل کر قرآن و سنت کا پیغام اتنا عام کیا کہ جس کی وجہ سے وہ دین جس پر مشکل وقت آ چکا تھا، جس میں مختلف فتنے سر اٹھا رہے تھے اور بہت سے بہروپی دینی تعلیم میں ملاوٹ کر رہے تھے اور عقائد پہ ڈاکے جا رہے تھے اور عمل صالح کی امانت کو لوٹا جا رہا تھا، حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنا جگر پگھلا کے، فاقے برداشت کر کے، اپنے گھر سے دور رہ کر، اپنی زندگی کو صرف کر کے آپ نے اس دین کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ آپ نے رب ذوالجلال کے دربار میں جو مقام پایا اس کے لحاظ سے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنا جو ان کا قصیدہ غوثیہ ہے اس میں بارہا تحدیث نعمت کے طور پر اس چیز کو ذکر کیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کہا تھا مصر کے بادشاہ کو اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے زمین کے خزانوں پر مامور کر دو، میں حفیظ بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں۔ تو پتہ چلا کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں اپنا آپ بتانا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بندہ اپنی تعریف آپ کر رہا ہے، اس کو یہ کہا جائے گا کہ اب یہ اوروں پر احسان ہے کہ اپنی حقیقت بتائی جائے تاکہ لوگ اسے ڈاکو کے ہتھے نہ چڑھ جائیں، لوگوں کی امانتیں محفوظ رہیں۔ اب کہنے لگے میں حفیظ ہوں، میں علیم ہوں، مجھے ان خزانوں پہ مامور کر دو، میں اس میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ تو اسی بنیاد پر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں اپنی حقیقت کو واضح کیا، میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، اور مجھے کس انداز میں رب ذوالجلال نے نوازا ہے۔ وہ جملے قصیدہ غوثیہ میں موجود ہے جس میں کہ انا فی حضرت التقریب وحدی، فرمایا اللہ کے دربار میں قرب کے بڑے درجات ہیں، اللہ کے دربار میں ولیوں کی بڑی قسمیں ہیں، اور اللہ کے دربار کے اندر ولایت کے کئی مقامات ہیں۔ فرمانے لگے لیکن جس درجے میں میں ہوں، فرمایا وہ صرف میرے ہی ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ انا فی حضرت التقریب وحدی، اب اس سے مراد جو ہے وہ یعنی صحابہ کرام سے مقابلہ نہیں ہے،
اہل بیت اطہار کی نفوس قدسیہ سے مقابلہ نہیں ہے. یہ اپنے عہد کے اور بعد کے اولیاء کے لحاظ سے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے واضح کر دیا. انا فی حضرت التقریب وحدی، میں جو رب ذوالجلال کا دربار ہے اس کے اندر ولایت کے مختلف درجات ہیں. رب ذوالجلال نے مجھے ایک خاص درجہ دیا ہے جو درجہ میرے ہی ہے، میرے سوا اور کسی کا نہیں ہے. دوسرے مقام پر یہ کہا تھا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. یہ قصیدہ غوثیہ اللہ کے فضل سے مجھے بھی زبانی یاد ہے اور اس کو پڑھنے کی حیثیت حاصل رہتی ہے. اس میں انا فی حضرت التقریب وحدی کا جو انداز تھا، دوسرے مقام پر کیا فرمایا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. فرمایا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے تو اس کو اس نبی کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے. مناسبت کیسے؟ فیض لینے کے لحاظ سے، فیض دینے کے لحاظ سے. ہر ولی کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. تو بتایا میرا انداز کیا ہے، میں کیسے فیض دیتا ہوں. اور میں نبیوں کا تو نبیوں کی نبوت کے سٹیٹس میں ہوتا ہے، ولی ان کے ہم پلہ نہیں ہوتے. فرمایا ولیوں کے سٹیٹس میں کچھ ولیوں کا انداز ہوتا ہے جو نبوت کے سٹیٹس میں نبیوں کے انداز کے ساتھ فیض کے لحاظ سے مناسب ہوتا ہے. تو کہنے لگے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے اور میں کون ہوں؟ اور علی قدم النبی بدر الکمالی، اور مجھے میرے رب نے میرے نانا جی کا قدم عطا فرمایا ہے. البدر الکمال، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو. بدر 14ویں کا چاند. اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پر اس کی وضاحت کی کہ بدر کے ساتھ جو تشبیہ دی جاتی ہے تو اس کا بھی ایک سبب ہے. کیوں؟ یہ جو بدر ہوتا ہے یہ عروج ہے چاند کا، اور چاند جو ہے اس وقت زمانے کو سورج کی روشنی فراہم کرتا ہے جب سورج خود چھپ رہا ہوتا ہے، خود سورج چھپا ہوا ہوتا ہے اور یہ چاند اس کی روشنی لیتا ہے اور پھر رات کے اندھیروں میں بانٹ دیتا ہے. ریاضی کے لحاظ سے، علم افلاک کے لحاظ سے بھی جو ہماری فلسفے کی پرانی کتابیں ہیں اور آج کی روشن مزاجی کے لحاظ سے بھی، یہ سورج سے روشنی نور القمر مقتصب مستعار، چاند کی روشنی مستعار ہوتی ہے، یہ سورج کی روشنی سے چمکتا ہے اور سورج سے لیتا ہے اور پھر دنیا میں بانٹتا ہے. کیونکہ زمانہ ایسا ہوتا ہے، وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود سامنے نہیں ہوتا، خود پردے میں ہوتا ہے اور اندھیرے راج کرنا شروع کرتے ہیں تو چاند ادھر سے لیتا ہے اور اندھیروں کے سینے چیر دیتا ہے. اب یہ کام وہ کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ جب بدر ہوتا ہے تو پھر اس دن پورے شباب پہ ہوتا ہے. اس دن کمال درجے کا وسیلہ بنا ہوتا ہے. اس دن کمال درجے کی شان ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ نور لے بھی رہا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ نور دے بھی رہا ہوتا ہے. اس بنیاد پر اب مطلب کیا بنا؟ غوث پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ رب ذوالجلال کا نور ہے کہ جس نور سے میرے نبی کا نور چمکتا ہے. اب رب ذوالجلال کے نور سے عام مخلوق تک فائدہ کیسے پہنچتا ہے؟ درمیان میں وسیلہ میرے نبی علیہ السلام کی ذات کا ہے. ادھر سے نور لیتے ہیں اور ادھر اندھیروں میں نور بانٹ دیتے ہیں. تو رب ذوالجلال کا نور لے کر آگے مخلوق میں اس نور کو بانٹنے کے لحاظ سے ظاہری روشنی میں بدر سب سے بڑا وسیلہ ہوتا ہے اور دلوں کی روشنی کے لحاظ سے مدینہ کے چاند سب سے بڑا وسیلہ ہے. فرمایا لفظ بولتے وقت کیا کہ ادھر وہ وسیلہ ہے رب ذوالجلال سے لے کر مخلوق میں بانٹنے کے لحاظ سے بدر ہی نہیں، بدر کمال ہے، بدر کمال ہے. فرمایا میری مناسبت جو ہے وہ اور کسی نبی کے فیض بانٹنے کے ساتھ نہیں، میری مناسبت جو ہے وہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بانٹنے کا جو انداز ہے مجھے رب نے وہ مشابہت عطا فرمائی ہے. وہ بحیثیت نبی بانٹتے ہیں، میں بحیثیت ولی بانٹتا ہوں. مجھے اللہ نے ان جیسا طریقہ عطا فرمایا ہے. اور یہ دیکھ لو اب پوری کائنات میں بستی بستی، نگر نگر، کریا کریا، شہر شہر، جہاں جہاں بھی جاؤ گے تمہیں حضرت غوث پاک کی خوشبو ضرور محسوس ہوتی رہے گی. عرب ہے یا عجم ہے، شرق ہے یا غرب ہے، شمال ہے یا جنوب ہے، وہ بر اعظم ایشیا ہے یا افریقہ ہے، ہر طرف پوری کائنات میں
جو پل مسلم امہ کو ملا رہا ہے، اور اس پل کا ایک نام غوث پاک کی محبت بھی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہر طرف وہ محبت پھیلی ہوئی ہے، وہ محبت عام ہے، اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے ولیوں کی صف میں آپ کو فیض بانٹنے کا وہ طریقہ دیا کہ جس کی وجہ سے ہر زمانے تک وہ فیض پہنچا ہے، اور ہر زمانے تک حضرت غوث پاک کی روحانیت کا اثر محسوس کیا جا رہا ہے۔ آپ نے حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی نے کہا کل ولی لہو قدم وانی، ہر ولی کے لیے ایک قدم ہوتا ہے، یعنی ان کا شمار کسی نبی کے ساتھ مناسبت کا ہوتا ہے، وانی، اور میں علی قدم النبی البدر الکمالی۔ اب یہاں پر جو اسلوب تھا عربی زبان میں اس کے مطابق جملہ جو بولنا چاہیے تھا وقدمی علی قدم النبی بدر الکمالی، کہ میرا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے، لیکن یہ بولنا پسند نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام کے قدم پر میرا قدم آ جائے، اگرچہ مراد تو مانوی نسبت ہے کہ سرکار کے رستے پر فیض دینے کے لحاظ سے ولیوں میں میں ہوں، لیکن پھر بھی ادب اتنا تھا دربار رسالت کا، احترام اتنا تھا دربار رسالت کا، یہ کہا انی علی قدم النبی بدر الکمالی، فرمایا میرا قدم ان کے قدم پہ نہیں، میرا تو سر بھی ان کے قدم پہ ہے، کیونکہ انی کا اطلاق میں پورے پیکر پہ ہوتا ہے، پورے پیکر کو انی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا کہ رب ذوالجلال نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی ہے، جس نسبت کی بنیاد پر میرا یہ مرتبہ ہے فیض بانٹنے کے لحاظ سے، اور میرا پیکر ان کے قدم پر موجود ہے جس کی بنیاد پہ رب ذوالجلال نے مجھے یہ برکتیں عطا فرمائی ہے۔ یعنی وہ نسب اور کسب کی عظمتیں جس میں یعنی باپ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور چند روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باپ کی طرف سے بھی ملتا ہے، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ باپ کے لحاظ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ محترمہ جو ہے ان کے لحاظ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اتنا روشن نسب ہے، اور پھر ساتھ کتنا کسب، کتنا کمال، کس انداز میں کوشش اور کس انداز میں جہاد، اور کتنی دیر تک دین متین کی خدمت کی ہے، جس کی بنیاد پہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو رب ذوالجلال نے روحانیت میں ایسا بڑا مرتبہ دیا، اتنا بڑا مقام دیا کہ یہ فرما گئے لو القیت سری فی بہاری لسار الکل غورا فی الزوالی ولو القیت سری فی جبالی لدکت وقتفت بین الرمالی ولو القیت سری فوق میتن لقام بقدرت المولا تعالی ولو القیت سری فوق نار لخمدت وانتفت من سر حالی۔ فرمایا میری روحانیت اتنی مضبوط ہے، اگر میں پہاڑ پر اپنا راز پھونک دوں تو پہاڑ ریت بن جائے، اگر سمندر پہ ڈالوں سمندر خشک ہو جائے، اگر آگ پہ ڈالوں آگ بجھ جائے، اگر مردے پہ ڈالوں مردہ اللہ کے ذن سے زندہ ہو جائے۔ یہ مقام و مرتبہ حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی کی روحانیت کا ہے، اور رب ذوالجلال نے ایسا منصب دیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا، فرمانے لگے کہ کتب بالاسالہ ایک بہت بڑا منصب ہوتا ہے جو کہ رب ذوالجلال نے ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو عطا فرمایا ہے۔ ائمہ اہل بیت کتب اصلی تھے، باقی سارے ان کے سہارے سے کتب ہوتے ہیں، اصلی کتب ائمہ اہل بیت ہیں۔ ان کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد تک جتنا زمانہ گزرا ہے، اس پورے زمانے میں اور جتنا زمانہ گزرے گا قیامت تک، اس ساری صدیوں کے اندر ائمہ اہل بیت کے بعد اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے تک بیچ میں جتنا زمانہ ہے، فرمایا اس میں ایک ہی ذات کو اللہ نے اصلی کتب بنایا، باقی کتب ہے لیکن بالتبع ہے، کسی کے آسرے سے کتب ہے، لیکن ایک کتب ان صدیوں کے اندر جس کو کتب بالاسالہ بنایا رب ذوالجلال نے، وہ ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ ائمہ اہل بیت کے بعد اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے تک بیچ کی صدیوں کے اندر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو
ایسی قطبیت عطا کی گئی اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایسا مقام عطا کیا گیا کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس ملت کو نئی زندگی عطا کی اور آپ نے اس ملت کے لیے اتنا کام کیا ہر شعبے کے اندر کہ آپ اس وقت بھی محی الدین کہلائے اور پھر آگے شاگردوں کے ذریعے سے روحانی فیض کے ذریعے سے اتنا کچھ کیا کہ آج تک ان کی افکار امت مسلمہ کا بہت بڑا سرمایہ ہے اور ان کی ایک ایک بات میں ہمارے لیے روشنی موجود ہے. آپ نے اپنا پیغام دیتے وقت اپنے ساتھ پیار کرنے والوں کو دونوں طرح سے مطمئن کیا, ان کو نصاب بھی دیا اور ان کو اپنی محبت کی جو ایک سند ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ بھی عطا فرمایا. یہاں تک کہ آپ کا یہ قول موجود ہے, فرمانے لگے میرے ساتھ پیار کرنے والوں, اگر ممکن ہوتا تو میں تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں لیٹ جاتا. لا جا وب تو ان کا منکرا و نکیرا, اور جب منکر نکیر سوال تم سے کرتے جواب میں دے دیتا. یعنی اس محبت کا بھی اظہار کیا, اگر ہو سکتا ہوتا تو میں یہ ضرور کرتا. اور دوسری طرف یہ کہہ دیا رجالی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کالآلی, جو میرے مرید ہیں وہ نفس کے بندے نہیں ہوتے, وہ خواہش کے پجاری نہیں ہوتے. جو میرے مرید ہیں وہ ہر وقت رب کے دربار میں مطیع رہتے ہیں, فرما بردار رہتے ہیں. کوئی فیشن کوئی رسم و رواج ان کو میرے رستے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا. رجالی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کالآلی, کہ میرے مرید جو ہے وہ روزے دار ہے. کون سا روزہ؟ ایک تو وہ روزہ ہے نا جو رمضان کے مہینے میں رکھا جاتا ہے, رمضان کے پورے مہینے کا روزہ. فرمایا ایک روزہ میرے مریدوں کے لیے ہے, وہ کون سا؟ فرمایا وہ ساری زندگی کا روزہ. کس چیز سے؟ فرمایا آنکھ غیر محرم سے دیکھنے سے بچی رہے اور روزہ رکھے. فرمایا یہ میرے مرید کے لیے لازم ہے. کان گندی بات سے بچے رہیں, گندی بات کے داخل ہونے سے کانوں کو روزہ رکھوایا جائے, کبھی ایسی بات کانوں میں نہ داخل ہو. یہ میرے مرید کا روزہ ہے, بالغ ہونے سے لے کر آخری سانس تک اسے روزہ رکھنا پڑے گا, اسے اپنی خواہشات کو ترک کرنا پڑے گا اور اسی اپنی چاہتوں کو چھوڑ کر شریعت کے تقاضے جو ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنا پڑے گی. اس بنیاد پر حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی کے پیغام عمل کو آج بالکل واضح کرنے کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ محبت کا صرف یہ حق نہیں کہ ان کے نام کی 11ویں کر دی جائے, اصال ثواب کر دیا جائے اور ان کا ذکر کر دیا جائے, ان کی جو مشن کی حیثیت ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے. نہیں, آپ کا پکا مرید سچا مرید وہی ہے جیسے انہوں نے دین کو اتنا ٹائم دیا اور اتنی دین کی خدمت کی اور دین کے لیے اتنا بڑا انہوں نے یہ اسلوب اختیار کیا کہ جس سے ہر طرف بہاریں آ گئیں. تو ان کے ساتھ نسبت کا تقاضا ہے ہم بھی اس دین کو وقت دیں اور اس دین کے لیے کام کریں اور ان کا جو نظریہ ہے اس کو آگے پہنچائیں تاکہ زمانے کے اندر جو بدی ہے وہ دم توڑ جائے, جو اندھیرے ہیں وہ دور ہو جائے, جو بدبو ہے وہ ختم ہو جائے اور اچھا عقیدہ اور اچھا عمل جو ہے اس کی بہاریں زمانے میں موجود رہیں. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اصال ثواب کے لحاظ سے جو 11ویں کی تقریب ہوتی ہے اس میں بھی کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں, ان کو غلط فہمیوں کو دور کرنا بھی ہمارا حق ہے. 11ویں کی تقریب کا ہمارے ہاں یہ تصور نہیں ہے کہ جس میں 11 کا دن ہونا لازم ہو اور اس کے آگے پیچھے اگر اصال ثواب ہو تو وہ اصال ثواب نہ سمجھا جائے. ہمارے نزدیک 11ویں اصال ثواب کا ایک نام ہے. کوئی 9 تاریخ کو کرے پھر بھی اصال ثواب ہے, 10 کو کرے پھر بھی اصال ثواب ہے, 11 کو کرے پھر بھی ہے, 12 کو کرے پھر بھی ہے. ہمارے عرف میں اس کو 11ویں کہتے ہیں. میں نے عراق میں لوگوں کو یہ تقریب مناتے دیکھا, وہ اس کو مولد الشیخ کے نام سے منعقد کرتے ہیں اور پورے عراق میں تقریبات ہوتی ہیں, سرکاری سطح پہ بھی ہوتی ہے, لوگوں کے گھروں میں بھی ہوتی ہیں. یہ ایک اصال ثواب ہے اور اس میں اصال ثواب کے لیے جو چیزوں پہ تلاوت کی جاتی ہے, پڑھا جاتا ہے,
کوئی لوگ کہتے ہیں چونکہ اس پہ ختم پڑا گیا تو اب یہ ہمارے قابل نہیں رہی. یہ فلسفہ غیر اسلامی فلسفہ ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کی طرف جاتے وقت جب لوگوں نے شکایت کی تھی کہ کھانے پینے کی چیزیں گھٹ گئی ہیں, قحط ہو گیا ہے, اب اونٹ ذبح کریں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا محبوب اونٹ ذبح کریں گے تو پھر سفر کیسے ہوگا؟ حکم آپ کا ہے مگر تجویز میری ہے کہ اگر آپ فرمائیں جو بچا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں اور آپ اس پہ دعا کر دیں تو پھر سب کی بوریاں بھر جائیں گی. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ دعا ویسے تو مانگوں گا, کھانے والی چیز پہ نہیں مانگوں گا, کیونکہ کھانے والی چیز پہ دعا ہوگی تو کھانے کے قابل ہی نہیں رہے گی. ہرگز ایسا نہیں فرمایا. وہ بوریاں جھاڑی گئیں, بکری بیٹھی ہوئی ہو اتنے جسم والی ڈھیری لگ گئی, اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی. اب دعا کھانے پر مانگی گئی اور کھانے پر دعا مانگنے کا جو اسلوب ہے ظاہر ہو گیا. ہاں فرق میں واضح اثر ہے. ہماری دعا سے وہ نتیجہ نہیں نکلتا جو نبی علیہ السلام کی دعا سے نتیجہ نکلا کہ وہاں برکت مانوی بھی آ گئی, برکت ظاہری بھی آ گئی, اور ظاہری برکت اتنی بڑی تھی کہ سب کی بوریاں بھر گئی ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کی دعا کے ساتھ. تو پتہ چلا کہ یہ ختم شریف جو کہ قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں اس سے چیز میں بے برکتی نہیں آتی بلکہ برکتیں آ جاتی ہیں, اور برکتوں کی وجہ سے وہ چیز پہلے سے اس کی حیثیت بڑی ہو جاتی ہے, اور اس سے کسی لحاظ سے بھی کوئی شرک کا پہلو یا بدعت کا پہلو وہ سامنے نہیں آتا, کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی وضاحت کر دی. جس وقت حضرت اتبان بن مالک نے کہا تھا, میرے محبوب علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں اور ایک جگہ پہ نماز پڑھیں تو میں اس جگہ کو اپنی مسجد بنا لوں گا. بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت اتبان بن مالک کے گھر جب ہمارے نبی علیہ السلام پہنچے تو کیا جملہ بولا, این تحب ان اصلی لک, تمہیں کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں, میں تمہارے لیے نماز پڑھوں. اب یہ مسئلہ آپ نے سمجھنا ہے. یہ کہتے ہو یہ دمبا غوث پاک کے لیے ہے, یہ دیگ غوث پاک کے لیے ہے, یہ جو کچھ ہم نے پکایا یہ غوث پاک کے لیے ہے. دوسری طرف سے شرک والے آ جاتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا, تم کہتے ہو غوث پاک کے لیے ہے, تو یہ تو تم شرک کر رہے ہو. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جب حضرت اتبان کے گھر مسجد کا افتتاح کیا تھا اس مسئلے کو واضح کر دیا تھا کہ جو بندگی کا فعل ہوتا ہے اس کی جہتیں دو ہو سکتی ہیں. ایک تو اس میں بندگی کی جہت ہے, دوسری اس میں ثواب اور برکت کی جہت ہے. فرما بندگی کے لحاظ سے وہ رب کے لیے ہے اور ثواب کے لحاظ سے رب کے بندوں کے لیے ہے. کیونکہ رب تو اس کی بندگی کی جاتی ہے, اس کو ثواب دیا نہیں جاتا, اس سے ثواب مانگا جاتا ہے, اس سے ثواب لیا جاتا ہے, اس کو برکت دی نہیں جاتی, اس سے برکت کا سوال کیا جاتا ہے. تو میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھا این تحب ان اصلی لک, اے اتبان تم کہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں, بتاؤ تم کہاں چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں. ان اصلی کہ میں نماز پڑھوں, لاکا تمہارے لیے, یہ بخاری میں لفظ ہے لاکا میں تمہارے لیے نماز پڑھوں. اب نماز بڑی بندگی ہے یا کھیر پکانا بڑا صدقہ ہے؟ وہ نماز جس کے بارے میں اللہ نے کہا قل میرے نبی کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. میری نماز اللہ کے لیے ہے. یہ قرآن ہے. اور بخاری میں کیا ہے کہ میرے غلام بتا میں تیرے لیے نماز پڑھوں. تو پھر مطلب کیا بنا؟ نماز اتبان بن مالک کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی نماز اللہ کے لیے ہے. بخاری کہتی ہے کہ نماز اس گھر میں اتبان بن مالک کے لیے پڑھی ہے. حالانکہ محبوب علیہ السلام تو ساری دنیا کو غیر اللہ سے بچا کے اللہ کی طرف متوجہ کرنے آئے ہیں. تو پھر نماز پڑھتے وقت یہ کیوں کہا تم بتاؤ کہاں میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ ان اصلی لک, تو یہ غلط فہمی دور کی. فرمایا میں تو سجدہ رب کے سوا کسی کے لیے کرتا ہی نہیں, اور میں ساری دنیا کو رب کے لیے سجدے کروانے آیا ہوں. تو بتایا میں جو اب نماز میں کہہ رہا ہوں کہ اتبان تمہارے لیے پڑھوں, تو مطلب تمہیں سمجھنا چاہیے کہ بندگی رب کی کروں گا اور برکت اپنے غلام کو دوں گا. جو ہے نا کہ میری نماز للہ ہے, رب کے لیے, تو پھر فرمایا بندگی کے لحاظ سے رب کے لیے ہے. بندگی رب کی ہے, بندگی رب کی ہے, عبادت اس کی ہے. اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ
اے اتبان تیرے لیے پڑھوں، وہ بندگی اتبان کی نہیں، برکت اتبان کے لیے ہے، برکت تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اب لفظ ایک ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، اب للہ اللہ کے لیے، اور لاکا اتبان تیرے لیے۔ اب دونوں باتیں صحیح ہیں۔ اللہ کے لیے کیسے ہے کہ عبادت اللہ کی ہے، بندگی رب کی ہے، اور اتبان کے لیے کیسے ہے، اور برکت اتبان کے لیے ہے کہ جہاں تم چاہو گے میں وہی نماز پڑھوں گا، تمہیں برکت مل جائے گی۔ تو آج کے فیصلے نبی علیہ السلام نے تو کل کر دیے تھے۔ تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ محتشم سامعین حضرات، اب دیکھیں ٹائم چونکہ مختصر ہے، این تحب ان اصلی اللہ کا فیصلہ کیا ہوا؟ نماز سجدہ عبادت رب کے لیے ہے اور اس کی برکت اتبان کے لیے ہے۔ تو یہی انداز ہے آج اس شخص کا جس نے دیگ پکائی، کسی نے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے، اس نے کہہ دیا غوث پاک کے لیے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندگی غوث پاک کی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ صدقہ تو رب کی قربت کے لیے ہے، بندگی رب کی کر رہا ہوں مگر اس کا ثواب غوث پاک کو دینا چاہتا ہوں۔ جب یہ کہا کہ یہ بکرا جو ہے یہ غوث پاک کا ہے تو مطلب کیا تھا؟ چھری چلاؤں گا رب کے نام پر، بندگی رب کی ہے مگر اس کے صدقے سے جو ثواب ملے گا وہ ثواب میں غوث پاک کو دینا چاہتا ہوں۔ اس 11ویں کے اندر یہ عقیدہ ہے امت مسلمہ کا، اور ایسی چیزوں کے لحاظ سے یہ مطلقاً جامع بیان ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث شریف میں کہ 2 جہتیں ہیں، ان جہتوں کے لحاظ سے ہر ایک کے ذہن میں واضح ہے۔ اب جاہل سے جاہل بھی یہ جانتا ہے کہ غوث پاک اللہ نہیں ہے، اللہ کے ایک بندے ہیں۔ جاہل سے جاہل بھی جانتا ہے کہ غوث پاک کی عبادت جائز نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہے، یہ بندگی صرف خدا کی ہے۔ ثواب کی نیت کر کے یہ تو فرق بتا رہے ہیں کہ ثواب کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، وہ ہر ضرورت سے پاک ہے۔ غوث پاک کو ثواب پہنچانے کا ارادہ کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ نہیں، اللہ کے بندے ہیں، کیونکہ ان کو ثواب کی ضرورت ہے، ان کے لیے ثواب کا ارادہ کیا جا رہا ہے۔ اس بنیاد پر اس محفل کا ایسا اہتمام اہل سنت کے ہاں کیا جاتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے انہی حقائق سے متعلق ہم مختلف فورم جو ہے ان پر حق کو واضح کر رہے ہیں، اور عقیدہ توحید سیمینار بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے، جس کا پہلا سیمینار تم گزشتہ سال سن چکے ہو، اور انشاءاللہ اب 17 اپریل کو بہت جامع اور مفصل خطاب اس سلسلہ میں ہوگا۔ بہت سی الجھنیں جو لوگوں نے پیدا کی ہوئی ہیں اپنی طرف سے قرآن و سنت سے، ان کا جواب دیا جائے گا اور یہ واضح کیا جائے گا کل صفہ والے جس عقیدہ توحید کے وارث تھے، آج اہل سنت والے اسی عقیدہ توحید کے وارث ہیں۔ اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہماری اس تحریک پر اثرات بڑے مرتب ہوئے ہیں۔ آپ یہ سوچ لینا، جنہوں نے ہر وقت اپنے آپ کو غیر مقلد بنایا اور ہمارے کام پر وہ بھی ہمارے مقلد بن گئے ہیں، یعنی جن کو کبھی امام اعظم کی تقلید پر بھی وہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام اعظم ایسے کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے، تو ہم تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے غلاموں کے غلام ہیں، لیکن ان لوگوں کو ہم نے مجبور کر دیا ہے کہ تم نے ہماری تقلید کرنی ہے۔ اگر ہم عقیدہ توحید سیمینار کریں تو تم نے بھی اسی نام پر ہی کرنا ہے۔ وہ غیر مقلدیت کا افریط جو ہے اس کو اپنے زہریلے پن کی بنیاد پر بھی یہ بات تسلیم کرنی پڑی ہے کہ کسی نہ کسی موڑ پر تو غیر مقلدوں کو بھی مقلد بننا پڑتا ہے، اور مقلد بنے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ابھی لفظ کے لحاظ سے، ابھی جلفوں کے لحاظ سے ایسا کر رہے ہیں، وہ وقت بھی آئے گا جب دل کے لحاظ سے بھی آواز یہی دیں گے جو آج ہم آواز دے رہے ہیں۔ رب ذوالجلال ہماری کاوش کو خالق کائنات جل جلالہ ہمارے کارواں کو صحت و عافیت کے ساتھ منزل تک بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔